نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 لفظی ترجمہ۔ کتبہ لکھا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال لڑنا، وہوا اس حال میں کہ وہ کرہن ناگوار ہے، لکم تمہیں، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ ناپسند کرو تم، شیئن ایک چیز کو، وہوا خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ چیز شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ گزشتہ آیتوں میں جہاد کا بیان تھا، اور جہاد بغیر اسباب کے، بغیر تیاری کے نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ جہاد جو ہے کب تک ہے، یہ کبھی ختم بھی ہوگا یا جاری رہے گا؟ تو چونکہ جہاد مشکل کام ہے، اور طبعی لحاظ سے بندہ جب سوچتا ہے جہاد میں بندہ جب چلا جاتا ہے زندہ واپس بھی آ سکتا ہے یا نہیں، مرے گا یا مارا جائے گا، شہید ہوگا تو بیوی اس کی بیوہ ہوگی، اولاد اس کی یتیم ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ وسوسے آ سکتے ہیں جو طبعی کراہت کے اسباب ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک دوامی عمل ہے، ہمیشہ دین کے لیے لڑنا، دین کے لیے چلنا، دین پر لگانا، دین کو پھیلانا، جہاد اسٹارٹ ہے اور قتال اس کا اینڈ ہے۔ یہاں پر قتال کی بات کی گئی ہے چونکہ قتال میں طبعی کراہت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس پر متنبہ فرمایا کہ تمہارا سوچ محدود، عقل محدود، علم محدود، ان محدود سورسز کو، ذرائع کو لے کر آپ کسی چیز کی حسن اور قبح تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی چیز کے اندر خوبی ہے، اس کو آپ 5 منٹ کے اندر معلوم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ خوبی ظاہر ہو جائے 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، اور 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد۔ ابھی سے فیوچر کا اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے، لہٰذا اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ کام اچھا ہے، اس کے فوائد دیر پا ہیں جو تمہاری نسلوں کو بھی حاصل ہوں گی، تمہاری نسلیں جو ہیں پھر خوشگوار زندگی بسر کریں گی۔ اور اسی طرح ایک چیز کے اندر فی الحال ہم کوئی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں نقصان ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا علم لامحدود، میری ذات لامحدود، میرے صفات لامحدود، میں تمہارا خالق، تمہاری فائدے کو اور تمہارے نقصان کو میں جانتا ہوں، لہٰذا جس چیز کو میں اچھا کہوں وہ اچھا ہے، اور جس کو میں برا کہوں، نقصان دہ کہوں تمہارے لیے، وہ چیز بری ہے، اس میں نقصان ہے۔ لہٰذا یہ اس آیت کے اندر یہ اصول ہے
کہ انسانوں کے کسی چیز کو فائدہ مند کہنے سے وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کو دیکھنا ہوگا، قرآن اور سنت کے اندر اس کے لیے تفصیلات کیا ہیں، اور انسانوں کے کسی چیز کو برا کہنے سے وہ چیز بری نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی نظر سے اس کو دیکھنا ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ تو قتال کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ مال کی قربانی کی طرح، گزشتہ آیتوں میں مال کی قربانی کی بات تھی، اب جان کی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ قتال میں بندہ جان قربان کرتا ہے، اس میں ملت کی سربلندی ہے۔ تو کتب علیکم القتال لکھا گیا ہے، تو لکھنے سے ایک چیز لازم ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے یہ کتبہ استعمال ہوتا ہے، اور لکھا گیا ہے تم پر معنی لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ القتال لڑنا، تو لڑنے سے مراد ہتھیار اٹھانا، جہاد بالسیف جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ واحد عمل ہے کہ اسلام کا دشمن، دین کا دشمن آج جہاد بالسیف سے، مسلمان جب ہتھیار بند ہو کر سرحد میں پہرا دیتا ہے اور میدان میں اترتا ہے، اس سے کافر ڈرتا ہے۔ میری اور آپ کی ٹیکنالوجی سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری ٹیکنالوجی سے بہتر اس کے پاس ہے، ہمارے جیٹ طیاروں سے بہتر ان کے پاس، ہمارے ایٹم بم سے زیادہ وزنی اور خطرناک انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن کامیابی کا تعلق دو بدو جنگ کے ساتھ، میدان میں اتر کر، اور میدان میں جب مومن اترتا ہے تو اس کے سامنے دو ہی مقاصد ہیں، اور دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ شہید ہو جائے تو اعلیٰ مقامات تک پہنچتا ہے، وہ بچ جائے تو غازی ہوتا ہے، اور اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور قوم جو ہے، قوم کا سر، قوم کی گردن بلند ہوتی ہے عزت سے، اور دین کو تقویت پہنچتی ہے، اہل ایمان اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ یہ جہاد کا فائدہ ہے، اور اگر مسلمان یہ نہ کرے پھر وہی کافر پھر مختلف طریقوں سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، اور مال آپ نہیں لگاتے ہیں تو اسی مال پر وہ آ کر خامار کی طرح بیٹھ جائے گا، اور اس مال کو تیری نسل کو خراب کرنے کے لیے استعمال کرے گا، جس طرح آج کل کرتا ہے، اور تیرے خاندان سے، تیرے قبیلے سے حیا ختم ہو جائے گی، بے حیائی کو عام کر دے گا، تعلیم کا نظام جو ہے وہ اپنا جاری کرے گا، اور جس میں اگر نسلیں پروان چڑھتی ہیں تو وہ پھر اوپر سے مسلمان کہو لیکن اندر سے اسلام کا نور ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوگا۔ بظاہر مسلمان ہوں گے، نام ان کے مسلمانوں کا ہوگا، عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، عبد الرحیم ہوگا، عبد اللطیف ہوگا، لیکن نہ وہ رحمان کا بندہ ہوگا نہ اللہ کا بندہ ہوگا، صرف نام کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ تو جہاد، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ الجہاد ماض مذ بعثنی اللہ تعالی، جہاد اس وقت سے شروع ہے جب سے اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس جہاد کا ایک فرد جو ہے وہ قتال ہے۔ قتال سے پہلے جہاد کے ان مرحلوں پر کام کرنا ہے، اس کے لیے ذہن سازی، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا، اس کے لیے مال جمع کرنا، یہ سب جہاد کے اس کی تیاری میں داخل ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، طبعی لحاظ سے، اس لیے کہ عقلی لحاظ سے کوئی اللہ کے حکم کو ناگوار سمجھے وہ تو پھر اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر مرتد ہو جاتا ہے کوئی مسلمان ہو۔ عقلی لحاظ سے جہاد میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ جن لوگوں نے جہاد کیا ہے، علماء نے لکھا ہے اگر 313 صحابہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوتے، بدر کے میدان میں نہ اترتے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ وہ ہتھیار لے کر
میدان بدر میں حاضر ہو گئے، اور اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا، حق و باطل کی وہ فیصلہ کن جنگ جس کے نتیجے میں حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا نکھر کر سامنے آ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ دین جو ہم تک پہنچا ان مجاہدین کی برکات کی وجہ سے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناگوار لگتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے، عسیٰ ہو سکتا ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ ایک چیز تم کو بری لگے، مکروہ لگے، بھئی اس میں تو یہ نقصانات ہیں اور یہ تکالیف ہیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، جیسے جہاد، جیسے دین کے لیے قربانی۔ دین کے لیے قربانی کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ دین کی تعلیم کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بندہ جب نکلتا ہے تو سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کی رضا کے۔ ڈگری لے کر جب باہر آتا ہے تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کو دین کی تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں، مشورے اس کو دیتے ہیں کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی ایسی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اسے کہتے ہیں تم اتنے قابل ہو، تم یونیورسٹی میں جا کر داخلہ لو، میڈیکل کالج میں جا کر داخلہ لو، اور کسی کالج میں، اچھے کالج میں جا کر داخلہ لو، کل کو تم سی ایس ایس افسر بنو گے، کل کو تم پی ایم ایس افسر بنو گے۔ اور یہ سوچ پھر اس مسلمان کا نہیں ہوتا ہے کہ پی ایم ایس افسر اس دین کی خدمت نہیں کر سکتا جب تک دین اس نے پڑھا سیکھا نہیں ہے۔ سی ایس ایس افسر بننے کے لیے بہت سارے ہیں، اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ پھر اس دین کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے آپ کو افراد میسر نہیں آئیں گے۔ تو دنیا بھی روکتی ہے، اور لیکن یہ بندہ ان سب کے مقابلے میں صبر کر کے جب نکلتا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے، اپنی طبیعت کے خلاف یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی میرا فیوچر کیا ہوگا، اس بات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے دین کا علم حاصل کرنا ہے، باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ابتداءً تو تمہیں یہ نظر آتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے کہ تمہیں عالم دین بن کر جب میدان میں آؤ گے تمہیں اللہ قوموں کا ہادی بناتا ہے، رہنما بناتا ہے۔ ایک عالم پورے قبیلے کو سنبھالتا ہے، پورے ملک کا وہ امام بنتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور حق و باطل میں تمیز ان کو سکھاتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جہاد سے، اللہ کی راہ میں قتال سے رکنے کو تم پسند کرتے ہو کہ بھائی دوسرے لوگ جائیں گے، یا اس کی کیا ضرورت ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ نتیجے کے اعتبار سے تمہارے حق میں نقصان دہ ہوگا، برا ہوگا۔ نتیجے کے اعتبار سے یہی، جب جہاد نہیں کرو گے، قتال کے لیے تیاری نہیں کرو گے، ذہن سازی نہیں کرو گے، اس کو دین کا ایک فریضہ نہیں سمجھو گے، تو ہو کے کافر، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، پیغمبر کا دشمن، وہ آپ کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا۔ غلبہ حاصل کرنے کے بعد جو وہ چاہے گا کر سکے گا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تمہارا فائدہ کس میں ہے، لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہے، اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس میں یقیناً نقصان ہے، اس بات پر پہلے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے اس لیے کہ علم کے اسباب تمہارے پاس کم ہیں۔ تم پیچھے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ 50 سال پیچھے اپنے تجربات کی روشنی میں کسی چیز کا فیصلہ کر سکو گے، وہ بھی قیاسی ہوگا، ظنی ہوگا، آپ کے خیال کے مطابق ہوگا، یقینی علم نہیں ہوگا، اور فیوچر کے بارے میں آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے، اور نہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اس چیز کو نہیں جانتے، لہٰذا ایمان ماننے کا نام ہے اللہ نے جس چیز میں خیر بیان کیا ہے، فائدہ رکھا ہے، اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے،
اس کو ماننا ہے، پھر اس کے بعد خیر ریسرچ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس کی حکمتیں جاننے کی کوشش کرو، اسے قرآن روکتا نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ اصولی بات معلوم ہوتی ہے کہ احکام کی جو مصلحتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، ان کو جاننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندہ غلام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آقا اسے کہتا ہے یہ کام کرو، وہ مڑ کر اسے یہ پوچھے کہ جناب مائی ڈیئر باس میں یہ کام کیوں کروں، تو یہ کیوں جب کہے گا تو پھر اس کی پٹائی ہوگی۔ آج کل مسلمان بھی دین سے ناسمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں لاجک کیا ہے، میرے خیال میں تو یہ ایسا ہونا چاہیے، تو جب تیرا خیال ہوا، کچھ میرا خیال ہوا، وہ پھر اللہ کی بندگی وہ تو نہیں رہی۔ اللہ کی بندگی اس میں ہے کہ تمہاری سمجھ میں بات آ جائے یا نہ آئے، میرا حکم ہے، تم میرے بندے ہو، لہٰذا تمہیں چون چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کا معنی بھی یہی ہے، مسلمان کا معنی یہی ہے، اور تسلیم کا معنی بھی یہی ہے، ایمان کا معنی بھی یہی ہے، بے چون چرا تسلیم کرنا۔ اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات میں جاؤ، اسے قرآن کریم آپ کو روکتا نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔